السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج آپ دیکھنے جا رہے ہیں اپنے ہی انٹرسٹنگ سٹوری چینل پر نیو ناول ظالم نکاح اور مظلوم طیف کا میگا ایپیسوڈ نمبر 28، جو کہ بہت ہی دکھی ہے، جسے پڑھتے پڑھتے آپ کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لیں گے، جسے لکھتے لکھتے واللہ میرے بھی آنسو نہیں رک پا رہے تھے۔ اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ حازم زیان کے ساتھ ملاقات کے بعد اندر سے ٹوٹ جائے گا، یہ سوچ سوچ کر روئے گا، زیان تم 5 سال تک لاہور میں رہے اور ہمیں بتایا تک نہیں۔ اور زیان کی یہ بات اسے بہت رولائے گی کہ حازم سب کو بتا دینا کہ زیان اب سب کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مر چکا ہے۔ جب عائشہ بابی کے استفسار پر حازم انہیں بتائے گا تمام باتیں، تو وہ کہیں گی کہ حازم تم نے زیان سے غصہ کر کے بہت برا کیا، بٹ اب اسے ڈھونڈیں، آیا یہ تمام لوگ زیان کو ڈھونڈ پائیں گے یا نہیں۔ نمبر 2 پہ آپ دیکھیں گے 22 تاریخ کو حازم اور روحی کی شادی ہوگی، جس پر زیان بھی آئے گا، اور سامنے ایک دم زویا کو دیکھ کر اور اس کی گود میں لیزا کو دیکھ کر زیان کی کیا حالت ہوگی، کیا تاثرات ہوں گے اور زویا کے کیا ہوں گے، یہ تو ویڈیو میں آپ دیکھیں گے۔ نمبر 3 پہ آپ دیکھیں گے حورم عادل کے اتنی قریب آ چکی ہوگی کہ اس نے عادل سے یہاں تک کہ کہہ دیا کہ اب مجھ سے رہا نہیں جاتا، پلیز شادی کر لو۔ آیا عادل شادی کرے گا حورم سے یا پھر ایسے ہی چلتا رہے گا؟ بہت مشکل موڑتا یہ عادل کے لیے، انکار کرتا ہے تو نوکری جاتی ہے، اقرار کرتا ہے تو آگے آپ سمجھتے ہیں کیا کرے گا عادل۔ یہ تمام تر تفصیلات جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا، اور ہمارے چینل کو پلیز سبسکرائب کیجئے، اور ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے، اور کمنٹس باکس میں اپنے اچھے رہے گا اظہار ضرور کیجئے۔ اب چلتے ہیں آپ کا ٹائم ویسٹ کیے بغیر اپنی ویڈیو کی جانب۔ اس 22 تاریخ کو میرا اور روحی کا نکاح ہے۔ جب زیان اور حازم کی ملاقات ہوئی تھی تو زیان جانے لگا تھا یہ کہہ کر کہ اب دوبارہ ہماری ملاقات، میرا منہ تک تم کبھی نہیں دیکھو گے، تو پیچھے سے حازم نے کہا کہ اس 22 تاریخ کو میرا اور روحی کا نکاح ہے، اگر تیرے پاس ذرا بھی ٹائم ہو تو ضرور آنا زیان۔ بھائی تھے نا، حازم کا لہجہ اب کافی دھیما ہو چکا تھا، زیان کی یہ حالت اسے بھی تکلیف دے رہی تھی، لیکن جو کچھ زیان کر چکا تھا وہ سب بھی بھولنے کے قابل نہیں تھا۔ ضرور آؤں گا میں حازم، اور بہت خوشی ہوئی مجھے یہ سن کر کہ اب تیرے چہرے پر بھی چہرہ سجنے والا ہے۔ مبارک ہو حازم، اور روحی کو میری طرف سے ڈھیر سارا پیار دینا، اسے کہنا کہ اس کا بھائی اسے بہت یاد کرتا ہے، ترستا ہے کہ کوئی اس سے خفا ہو، جھگڑا کرے، لیکن وہ اپنی جلائی ہوئی آگ میں خود ہی جھلس چکا ہے، اور کہنا اپنے بھائی کو معاف کر دے، روحی معاف کر دے۔ زیان نے اس کے گلے لگتے ہوئے محبت سے چور لہجے میں کہا۔ اس نے زیان کے گرد اپنے بازوؤں کو مضبوطی سے باندھا تھا، اس کا دل ہی نہیں کر رہا تھا کہ وہ حازم سے دور ہو۔ کتنے عرصے بعد اسے کوئی اپنا ملا تھا، تب ہی اس کی نظر سامنے کڑی روحاب یعنی روحی اس کی فیورٹ سسٹر پر پڑی تھی، جو کسی شاپ پر کچھ دیکھنے میں مصروف تھی، اور درد سے مسکرا دیا۔ اس سے پہلے روحاب اسے دیکھتی وہ جلدی سے حازم کو خود سے الگ کرتا، پل بھر کی بھی دیر کیے بغیر ایک الوداعی مسکراہٹ لبوں پر سجائے نم آنکھوں سے حازم کی طرف دیکھتا وہاں سے غائب ہو چکا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی ابھی اسے دیکھے، وہ پہلے زویا کو تلاش کرنا چاہتا تھا، اس سے معافی مانگنا چاہتا تھا، لیکن زویا کی تلاش نے اسے گمنام مسافر بنا دیا تھا۔ اس کو یوں اپنوں سے ہی چھپتا دیکھ کر حازم کے دل میں درد کی ٹھیس اٹھی تھی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ زیان چھپ کیوں رہا ہے۔ اس کی آنکھوں سے 2 آنسو چہرے پر لڑکے تھے، جنہیں اس نے روحاب کی پکار پر جلدی سے اپنے پوروں پر چن لیا تھا، اور روحی کے ساتھ اسی جانب چل پڑا جہاں عائشہ اور زویا اس کی منتظر تھی۔ وہ لوگ شام میں کافی دیر تک واپس لوٹے تھے۔
اور اب تکے ماندے لونج میں رکھے صوفوں پر بیٹھے اعظم خان آج کی شاپنگ پر اعظم خان سے یہ تمام لوگ گفتگو کر رہے تھے جب حازم کو کافی دیر سے خاموشی اور کسی سوچ میں گم دیکھ کر روحاب نے سے پکارا، ارے واہ حازم، آج تم خاموش ہو، بڑی بات ہے بھائی، آج تمہاری کینچی جیسی زبان کو تالا کیوں لگا ہوا ہے حازم؟ روحاب کی آواز پر وہ چونکا تھا۔ ہاں بس میں نے سوچا آج کچھ نیا کر لوں۔ حازم نے ذہن میں چلتی سب ہی سوچوں کو جھٹکتے ہوئے خود کو نارمل ظاہر کیا۔ کیا ہوا حازم، کوئی بات ہے کیا؟ راستے میں بھی تم چپ چپ تھے۔ اب کی بار زویا فکر مندی سے بولی، ہاں حازم بتاؤ، میں نے بھی نوٹ کیا ہے تم کافی چپ چپ ہو۔ جب سے ہم لوٹے ہیں تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ عائشہ نے بھی فکر مندی والے لہجے میں استفسار کیا۔ اعظم نے بھی اپنی نظریں اس پر مرکوز کی تھی، وہ حازم کے چہرے کا اتار چڑھاؤ نوٹ کر چکا تھا۔ اوہ کیا ہو گیا بھائی آپ سب کو؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، بس سر میں تھوڑا درد ہے، آرام کروں گا تو سیٹ ہو جائے گا۔ اتنا کہہ کر ان کی طرف زبردستی کی مسکراہٹ اچھالتا لاؤنج سے نکلتا چلا گیا، جبکہ باقی سب اس کے بدلے انداز دیکھ کر ہونکوں کی طرح منہ کھولے اسے دیکھ رہے تھے۔ ان کی نظروں نے دور تک اس کا تعاقب کیا تھا۔ اس کے نظروں سے اوجھل ہوتے ہی وہ سب اب حیرانگی سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ اسے کیا ہو گیا؟ اعظم خان نے خاموشی کو توڑتے ہوئے کہا، پتہ نہیں بھائی، نہ جانے ایسا ہی بیہیو کیوں کر رہا ہے، پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا۔ روحاب نے پریشانی سے کہا، کچھ نہیں ہوا، اس نے کہا نا اس کے سر میں درد ہے، آرام کرے گا تو ٹھیک ہو جائے گا۔ چلو اب سب آرام کر لو، ویسے ہی بہت تھکن ہو گئی ہے، عائشہ نے صوفے سے اٹھتے ہوئے کہا، اور بچوں کے لیے دودھ لینے کچن کی جانب بڑھ گئی۔ ایک ایک کر کے تمام نفوس اپنے روم کی جانب بڑھ گئے تھے۔ عائشہ بچوں کو ان کے روم میں دودھ کا گلاس دے کر حازم کے روم میں چلی آئی۔ وہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی پورا کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس نے دھیمے لہجے میں حازم کو پکارا، حازم۔ ایک دفعہ جواب نہ آنے پر اس نے دوبارہ آواز دی، جی بھابھی، آپ جہاں؟ سائڈ ٹیبل پر موجود لیمپ آن کرتے ہوئے جواب دیا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ عائشہ کو کمرے میں آتا دیکھ کر وہ پہلے ہی آنسو پون چکا تھا۔ کیا ہوا حازم، کمرے میں اتنا اندھیرا کیوں کیا ہوا ہے؟ عائشہ نے نرم لہجے میں پوچھا، جبکہ اس کی سرخ متورم آنکھیں وہ دیکھ چکی تھی۔ نہیں کچھ نہیں بھابھی، بس ایسے ہی، حازم نے پھیکی مسکراہٹ لبوں پر سجاتے ہوئے کہا۔ وہ کوشش کے باوجود خود کو نارمل نہیں کر پا رہا تھا، آنسو تھے کہ بہنے کو بے تاب تھے۔ جھوٹ مت بولو حازم، میں جانتی ہوں ضرور کوئی بات ہے جو تم ہم سب سے چھپا رہے ہو۔ عائشہ نے اس کی بات کو ٹالتے ہوئے دھیمے لہجے میں استفسار کیا۔ نہیں بھابھی، ایسا کچھ نہیں ہے۔ حازم نے دوبارہ ٹالنا چاہا، وہ نہیں چاہتا تھا کہ عائشہ بھی پریشان ہو۔ حازم، میں آخری دفعہ پوچھ رہی ہوں، پھر میں ناراض ہو جاؤں گی، بھابھی مت بولنا مجھے، عائشہ نے خفگی سے کہا، اور جانتی تھی کہ حازم کسی کو خفا نہیں کر سکتا اور اس طرح وہ ضرور بتا دے گا۔ وہ بھابھی، آج مال میں مجھے زیان ملا تھا۔ اس نے بات شروع کی۔ کیا؟ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ عائشہ نے حیرانگی سے اس کی بات کاٹی۔ جی بھابھی، آج جب میں اس سے ملا تو بہت غصہ آیا مجھے اس پر۔ وہ کہتا ہے کہ اب وہ کبھی نہیں لوٹے گا۔ جانتی ہیں نا بھابھی، وہ 5 سالوں سے لاہور میں ہی تھا، لیکن اسی شہر میں رہتے ہوئے اس نے ہم سے رابطہ رکھنے کی بھی زحمت نہیں کی۔ اس نے کہا ہے کہ میں سب سے کہہ دوں کہ وہ مر چکا ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے بھابھی؟ وہ جہاں ہوتے ہوئے بھی ہم سے دور رہا، وہ ہمیں اپنا مانتا ہی نہیں تھا بھابھی۔ اگر اسے ہم سے اتنی محبت ہوتی تو وہ کبھی ہم سے دور نہ رہتا۔ حازم تو
مانو سہارا ملتے ہی پھٹ پڑا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ کیا ہو گئے حازم؟ رو مت، میری بات سنو۔ وہ تمہیں جب ملا تو تمہیں اس پر غصہ نہیں کرنا چاہیے تھا، اس سے پوچھتے کہ کیوں کیا اس نے یہ سب۔ کیا پتا حازم، جو ہم دیکھ رہے ہیں، جو ہمیں نظر آ رہا ہے، وہ سچ نہ ہو۔ اس طرح بغیر اس کی بات سنے اسے غلط قرار دینا یا یوں اس سے ناراضگی ظاہر کرنا بالکل غلط ہے۔ عائشہ نے نرم لہجے میں اسے بہت کچھ سمجھانا چاہا، لیکن بھابھی، اس نے اتنا سب کچھ کیا زویا بھابھی کے ساتھ، کیا نہیں کیا اس نے زویا کی زندگی برباد کر کے رکھ دی، ہم سے جھوٹ بول کر اسی شہر میں رہ رہا ہے، کیا یہ سب ٹھیک ہے؟ اس نے سوالیہ نظروں سے عائشہ کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں مانتی ہوں عازم، اس نے جو کیا وہ غلط تھا، لیکن زویا کی بھی غلطی تھی، اس بات کو بھی اگنور نہیں کر سکتے نا؟ عائشہ نے دھیمے لہجے میں کہا۔ جی بھابھی، لیکن وہ شرمندہ ہیں اپنی غلطی پر۔ حازم نے پھر سے زویا کی سائڈ لی۔ ہاں حازم، میں جانتی ہوں اس نے اپنی غلطی مانی ہے، لیکن زیان کو اس بات کا علم نہیں ہوگا۔ اس نے جو کچھ کیا وہ 5 سال پہلے کی بات ہے۔ اس وقت یہ دونوں ہی بدلے کی آگ میں جھلس رہے تھے۔ عائشہ نے گزرا وقت دہرایا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اگر زیان نے یہ سب کیا ہے تو زویا کی بھی اس میں غلطی تھی۔ جی بھابھی، اور ایک بات نوٹ کی میں نے آج، زیان بہت اپسیٹ تھا، اور وہ اب پہلے جیسا نہیں رہا بھابھی، وہ بہت بدل چکا ہے۔ اس کے چہرے پر کوئی خوشی نہیں تھی، ایسا لگتا تھا بہت مشکل میں ہے وہ۔ اس کے لہجے میں بہت کرب تھا بھابھی، وہ کسی اذیت میں مبتلا ہے۔ وہ اب ہنستا نہیں ہے، اور اگر ہنس بھی لے تو اس کے لبوں پر پہلی وہ مسکان بالکل پھیکی ہوتی ہے بھابھی۔ وہ ہنس رہا تھا لیکن اس کی آنکھیں رو رہی تھی بھابھی۔ کوئی طوفان تھا ان آنکھوں میں جو بس بہہ جانا چاہتا تھا۔ بھابھی، میرا دل کہتا ہے بہت تکلیف میں ہے وہ، میں کیسے سب سے یہ کہہ دوں کہ وہ مر چکا ہے؟ کیسے بھابھی، کیسے؟ حازم نے شدت ضبط سے کہا۔ اس کا بس چلتا تو وہ چیخ چیخ کر روتا، لیکن اس وقت وہ خود پر بمشکل کنٹرول کیے بیٹھا تھا۔ اس کے لہجے میں تڑپ تھی، دکھ تھا اپنے اس بھائی کے لیے جو بدلے کی آگ میں سب کچھ تباہ کر چکا تھا۔ عازم، سنبھالو خود کو، میں تم اور سب اچھے سے جانتے ہیں زیان کبھی ایسا تھا ہی نہیں، وہ تو وقت نے اسے ایسا بنا دیا تھا۔ اسے اب سہارے کی ضرورت ہے، وہ خود تو سب برباد کر چکا ہے، لیکن اب ہمیں اسے سپورٹ کرنا ہے، سنبھالنا ہے اسے ہماری ضرورت ہے۔ کیا تم جانتے ہو وہ کہاں ہے، کس کے پاس رہ رہا ہے؟ عائشہ نے اچانک یاد آنے پر پوچھا۔ نہیں بھابھی، اس وقت میں اس سے لیکن بہت خفا تھا، تو یہ پوچھنا یاد ہی نہیں رہا، لیکن ہاں بھابھی، اتنا ضرور پتا ہے وہ اب بھی لاہور میں ہے اور کسی ہوٹل میں رہ رہا ہے۔ حازم نے تعصب سے کہا۔ سب سے پہلے اب تم اسے تلاش کرو، ڈھونڈو اسے، اور اس طرح رونے سے اگر وہ مل جاتا تو پھر تو مجھے بھی رونا چاہیے تھا۔ عائشہ نے ماحول کی اذیت کو کم کرنا چاہا۔ اس کی بات پر حازم مسکرایا تھا۔ آپ بھی نہ بھابھی، حازم نے ہنستے ہوئے کہا۔ کیا میں؟ چلو سو جاؤ اب، اور رونا مت، سمجھ رہے ہو نا میری بات، ورنہ میں خفا ہو جاؤں گی، اور میں جانتی ہوں میرا یہ چھوٹا سا بھائی میری ناراضگی افورڈ نہیں کر سکتا۔ شادی ہونے والی ہے تمہاری، اب تو بڑے ہو جاؤ۔ روباب کو اس سے پہلے عائشہ بات مکمل کرتی، عازم نے کچھ یاد آنے پر اسے ٹوکا تھا۔ او ہاں بھابھی، وہ میری شادی پر آئے گا زیان، ہاں اس نے کہا تھا وہ ضرور آئے گا، عازم نے پرجوش لہجے میں بتایا۔ واو، تو پھر کیسی ٹینشن، وہ آئے گا تو میں اس سے خود بات کروں گی، عائشہ نے خوشی سے کہا۔ وہ خوش تھی کہ زیان کو ابھی انہوں نے مکمل کھویا نہیں تھا، اب بھی امید باقی تھی۔ جی بھابھی، عازم نے مؤدب انداز میں کہا۔
آپ جہاں ہیں اور ہم کب سے روم میں آپ کا ویٹ کر رہے ہیں۔ عائشہ نے کچھ بولنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا جب احسم خان غصے سے روم میں داخل ہوا۔ میں بس آ ہی رہی تھی، عائشہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ احسم کو اس طرح غصے میں دیکھ کر عائشہ کو بڑا مزہ آ رہا تھا۔ ویسے کیا کھچڑی پک رہی تھی آپ دونوں میں؟ احسم نے بھویں اچکاتے ہوئے سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے مشکوک لہجے میں پوچھا۔ ابھی کھچڑی پکی کہاں تھی بھائی، آپ نے اچھی بلی کھچڑی کا ستیہ ناش کر دیا، عازم نے مصنوعی تعصب سے کہا۔ بس زیادہ مت بول دوں، ہم جانتے ہیں ضرور کوئی تو بات ہے، لیکن اب تو بھائی بابی کے ہوتے ہوئے ہماری کیا اوقات ہے، احسم نے تڑک کر کہا، جبکہ خفا نظریں اب بھی عائشہ پر مرکوز تھی۔ عازم، یہ جلنے کی بو کہاں سے آ رہی ہے؟ عائشہ نے شرارتی لہجے میں کہتے ہوئے احسم کی جانب دیکھا تھا۔ ہم بتاتے ہیں کہاں سے آ رہی ہے، احسم نے عائشہ کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ ارے کیا کر رہے ہیں آپ؟ ہاتھ تو چھوڑیے میرا، عائشہ نے احتجاج کرنا چاہا۔ احسم اس کی پرواہ کیے بغیر اس کا ہاتھ تھامے اپنی ہنسی دباتا کمرے سے نکلتا چلا گیا، اور اب اس کا رخ کچن کی جانب تھا۔ کچن میں پہنچ کر ہی اس نے عائشہ کا ہاتھ چھوڑا تھا۔ یہ دیکھیں یہ جل رہا تھا، احسم نے اوون میں رکھے کھانے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، جو اب بالکل جل چکا تھا۔ اوہ، میں تو بھول ہی گئی، میں نے آپ کے لیے کھانا گرم ہونے کے لیے رکھا تھا، عائشہ نے ماتھے پر ہاتھ مارتے ہوئے تعصب سے کہا۔ ہاں، اب ہم آپ کو کہاں یاد رہیں گے، احسم نے خفگی سے چہرہ پھیرتے ہوئے کہا۔ آپ مجھے بولتے ہی کہاں ہیں، عائشہ نے اس کے پاس آ کر چہرہ اپنی طرف موڑتے ہوئے کہا۔ جھوٹ مت بولیے عائشہ، آپ کو اب ہماری ذرا فکر نہیں ہے، بس آپ کو ہر وقت دوسروں کی فکر رہتی ہے، احسم نے خفا لہجے میں کہا۔ ایسی بات نہیں ہے احسم، عائشہ نے پلکیں جھکاتے ہوئے نم لہجے میں کہا۔ حد ہو گئی عائشہ، ہمیں منانے کے بجائے آپ نے خود رونا شروع کر دیا ہے، احسم نے اس کا چہرہ اوپر کرتے ہوئے اس کے آنسو پوروں پر چنتے ہوئے کہا۔ میں کہاں رو رہی ہوں، عائشہ نے بچوں کی طرح معصومیت سے کہا۔ اچھا، تو یہ آنسو اس لیے بہائے جا رہے ہیں کیونکہ آپ جانتی ہیں کہ ہم آپ کو روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے، احسم نے شرارت سے کہا۔ کچھ زیادہ نہیں بول رہے آپ، عائشہ نے تڑک کر کہا۔ احسم تو حیران تھا، ابھی وہ رو رہی تھی اور اب ایک پل میں ہی ہٹلر بنی کھڑی تھی۔ ابھی تو کچھ بولا کہاں ہے، میں نے جانے احسم نے مانا خیزی سے کہہ کر اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچ کر اس کے گرد حصار باندھا تھا۔ کیا کر رہے ہیں آپ، شرم کر لیں تھوڑی سی، دو بچوں کے بابا بن چکے ہیں اور اب بھی آپ کی یہ چچوری حرکتیں ختم نہیں ہوئی، عائشہ نے خود کو چھڑوانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ شرم کیسی عائشہ جانی، آپ ہماری بیوی ہیں اور ہماری محبت کو ان گھٹیا لفظوں سے مت کمپیئر کیا کریں، احسم نے محبت سے اس کے بال ٹھیک کرتے ہوئے کہا۔ سوری، لیکن اب چھوڑیے نا مجھے، کوئی آ گیا تو، عائشہ نے ارد گرد نظریں دوڑاتے ہوئے کہا۔ تو دیکھ لے ہم کون سا کچھ غلط کر رہے ہیں، احسم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ عائشہ کی بڑبڑاہٹ سے وہ محظوظ ہو رہا تھا۔ اوف احسم، ایک تو آپ بھی نہ، اس سے پہلے عائشہ بات مکمل کرتی جب انہوں نے کسی کی دبی ہنسی پر دروازے کی سمت دیکھا تھا، اور وہاں کھڑے تینوں بچوں کو دیکھ کر احسم نے جلدی سے عائشہ کو چھوڑا تھا۔ اسال اور لیزا منہ پر ہاتھ رکھے ہنس رہے تھے، جبکہ حوزان غصے سے گال پھلائے کھڑا تھا۔ عائشہ اور احسم کو اپنی طرف متوجہ دیکھ کر غصے سے بولا، آپ میری مما کو کیوں تنگ کر رہے تھے؟ اس نے آگے بڑھ کر عائشہ کا ہاتھ تھاما۔ او میری جان، ہم کہاں تنگ کر رہے ہیں، آپ کی مما ہی تو تنگ کرتی ہے ہمیں، احسم نے عائشہ کی جانب دیکھ کر مانا خیزی سے کہا۔ مما میں آپ کے شاد ہوں، میں جانتا ہوں پاپا آپ کو تنگ کر رہے تھے، آپ ڈرے نہیں، حوزان نے بہادر بنتے ہوئے غصے سے احسم کی جانب دیکھ کر کہا۔ ارے پاگل، بلے پاپا تو پیار کر رہے تھے بلی مما سے،
لیزا نے ماتھے پر ہاتھ مارتے ہوئے تعصب سے کہا۔ اس کی بات پر دونوں نے شاکٹ نظروں سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ بہت تیز ہو گئے ہو تم تینوں، اور سوئے کیوں نہیں اب تک؟ عائشہ نے مصنوعی غصے سے پوچھا، جبکہ ہیثم کی تو ہنسی نہیں رک رہی تھی۔ مما، ہمیں بہت ڈر لگ رہا تھا کمرے میں، اس لیے ہم آپ کو بلانے آئے تھے، آصال نے معصومیت سے کہا۔ اچھا چلو، آج میں آپ لوگوں کے ساتھ آپ لوگوں کے کمرے میں ہی سو جاتی ہوں، عائشہ نے تینوں کو چلنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا اور انہیں ساتھ لیے آگے بڑھ گئی۔ ارے عائشہ، کہاں جا رہی ہیں آپ؟ ہیثم کی ہنسی کو بریک لگی تھی۔ آج آپ اکیلے ہی سوئیں گے، میں بچوں کے ساتھ سوؤں گی، عائشہ نے بمیں اچکاتے ہوئے کہا۔ ہیثم کا چہرہ دیکھ دیکھ کر اسے ہنسی آ رہی تھی، لیکن ہیثم نے ابھی بات شروع ہی کی تھی جب عائشہ نے اس کی بات کاٹی۔ گڈ نائٹ، سویٹ ڈریمز ہیثم، عائشہ نے مزے سے کہا۔ ہیثم کا چہرہ تو دیکھنے والا تھا، وہ تو بس بیچارگی سے دیکھتا رہ گیا۔ بائے بائے جان، عائشہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ عائشہ، آپ ایسا کیسے کر سکتی ہیں یار؟ ہیثم نے منہ لٹکاتے ہوئے کہا۔ ایسے، عائشہ نے تیزی سے قدم آگے بڑھاتے ہوئے کہا اور بغیر اس کا جواب سنے کچن سے نکلتی چلی گئی۔ شٹ! ہیثم بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے تعصب سے خود سے مخاطب ہوا۔ اس کی نظریں اب بھی عائشہ کا تعاقب کر رہی تھی، جب اس کے پہلو میں چلتے خوزان نے ہیثم کو دیکھ کر بمیں اچکائے تھے، اور ہیثم تو اس کی حرکت پر غش کھا کر ہی رہ گیا تھا۔ میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں، جہاں سے خرم اور عادل خان کی سٹوری شروع ہو رہی ہے کہ خرم عادل خان سے اب کھل کر اپنی شادی کی پیشکش کر رہی ہے۔ میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں، خرم کی بات پر وہ جھٹکے سے کھڑا ہوا تھا۔ کیا کہہ رہی ہیں آپ میم؟ ہوش میں تو ہیں؟ عادل نے سختے کے عالم میں کہا۔ ناظرین، یہ ناول ابھی تک جاری ہے، اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے کہ جب زیان، روحی اور حازم کی شادی پر 22 تاریخ کو آئے گا اور سامنے اپنی بیٹی اور اپنی بیوی کو دیکھ کر کیا ہوگا اس کے ساتھ، اور جب سب کو یاد دلائیں گے، ہیثم خان ساری باتیں سے پوچھے گا تو کیا اس کی کیا حالت ہوگی، کیا کہے گا، کیا کرتا رہا، کیا کام پھرتا رہا، کیوں ہم سے جھوٹ بولا، تمام تر یہ سوالات جو آپ سوچ سکتے ہیں۔ اور ساتھ ہی خرم جو کہ اب عادل کو پیشکش کر رہی ہے شادی کی، اور عادل اس کے ہاں ایک ملازم ہے ہوٹل میں، تو یہ بڑا مشکل ایک مرحلہ تھا، موڑ تھا۔ عادل جو کہ اپنی عائشہ کی خاطر سب کچھ چھوڑ کر جہاں ملازمت کر رہا تھا، اگر ایک انکار کرتا ہے تو نوکری جاتی ہے، اگر اقرار کرتا ہے تو یہ کر نہیں سکتا۔ ایک سچا عاشق اپنی معشوق کے لیے جان تو دے سکتا ہے، لیکن کسی اور کو اپنا نہیں سکتا۔ کیا ہوگا عادل خان کے ساتھ، یہ سب دیکھنے کے لیے ہمارے نیکسٹ ایپی کا آپ انتظار کیجئے گا۔ ناظرین، ہم بڑی ہی محنت کے ساتھ آپ کے لیے جو ہے ناول آپ ایپیسوڈ بناتے ہیں تاکہ آپ ہمارے ایپیسوڈ کو دیکھیں اور آپ کو انٹرٹینمنٹ کے لیے۔ تو ناظرین، پلیز براہ کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور آپ کمنٹس باکس میں اپنے اچھی آراء کا اظہار ضرور کیجئے گا۔ جزاکم اللہ خیر۔ اب ہمیں اجازت دیجئے، نیکسٹ ایپیسوڈ تک اللہ حافظ۔